وہ آسان اعمال جن کے کرنے سے کوئی محنت بھی نہیں ہوتی، کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا اور زیادہ مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، صرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی وجہ سے انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھوا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے۔ انسان ہمیشہ باوضو رہنے والا انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھوا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا بیٹا، اگر تم استطاعت رکھو، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ہمیشہ باوضو رہا کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کر لیتا ہے، فرمایا اس بندے کی موت شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ جس بندے کو موت حالت وضو میں آ جائے، اس بندے کی جو موت ہوتی ہے وہ حالت وضو میں شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ جس بندے کو حالت وضو میں موت آ جائے، اس کی موت شہادت کی موت لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مشکل تو نہیں، بس ایک ہی طریقہ ہے، وضو کر لیں، وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، پھر جب دیر کے بعد وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، یوں ہی ہمیشہ باوضو میں رہیں۔ اگر وضو کی حالت میں موت آ گئی تو وہ شہادت کی موت لکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرتے ہیں، ملائکہ اس کی صحبت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، قلم مسلسل اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے تو سکرات موت کی شدت سے وہ بچ جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوتی۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کا محافظ نگہبان بن جاتا ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے انعام ہیں صرف ہمیشہ باوضو رہنے کی وجہ سے۔ تو اس کی عادت بناؤ گے، اس پر عمل کرو گے، ہمیشہ باوضو رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات بھی ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ دوستوں کے گھر مہمان بنا، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، ان گھر والوں کے بچے سامنے والے پلاٹ میں کھیل رہے تھے، کھیلتے رہے، میں ان کی کھیل کو دیکھتا رہا، حتیٰ کہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذانیں ہونا شروع ہو گئیں، تو ہم نماز کے لیے شروع ہو گئے کہ نماز اپنی پڑھیں، نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ کھیل چھوڑ کر فوری طور پر آ کر ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچے وضو نہیں کرتے، بغیر وضو کے آ کے نماز میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو میں نماز کے بعد گھر والوں سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، اپنے بچوں کو وضو کرنے کی تلقین نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا نماز کا ٹائم ہوا، میرے سامنے کھیلتے رہے، وضو نہیں کیا، اسی طرح نماز میں آگے شامل ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے اپنے گھر کا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، ہمیشہ، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے اگرچہ کھیل رہے ہوتے ہیں
مگر باوضو کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کھیل کے دوران بھی اگر کسی بچے کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ چلا جاتا ہے، کھیل کو چھوڑ کر وضو کر کے پھر کھیل میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر اسی وضو کی نسبت کی وجہ سے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ان کو وضو کرنے کے بہانے پھر ٹائم خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ فوری طور پر نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان کے بچوں کا یہ ایک اصول تھا تو آپ پڑھنے والے بچوں کو بھی یہ اصول اپنانا چاہیے، ہر وقت ہمیشہ باوضو رہیں۔ کلاس میں ہے تو یہ تو پکی بات ہے آپ وضو میں ہیں، اور اگر چھٹی کا وقت بھی ہو وضو ٹوٹ جائے تو پھر وضو کر لیں، اور اس پر خود بھی عمل کریں، اوروں کو بھی بتائیں، ان کو بھی یہ فضیلت بتائیں کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس بندے کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اور جب رات کو سونے لگیں، رات کو سونے کے وقت بھی وضو کر کے سویا کریں، رات کو سونے کے وقت بھی وضو کر کے سویا کریں، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی بہترین بات فرمائی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اجسام خوب پاک رکھا کرو، تم اپنے اجسام خوب پاک رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنا جسم ظاہراً صاف کرو، اللہ تمہارا باطن صاف کر دے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ باوضو رہو، اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھو، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اجسام کو خوب پاک رکھا کرو، اللہ تمہیں پاک کر دے گا۔ اور آگے فرمایا کیونکہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے، پاک صاف ہو کر سوتا ہے، تو رب کا ایک فرشتہ بھی اس بندے کے پہلو میں رات گزارتا ہے۔ رات کو یہ بندہ وضو کر کے سو گیا ہے، ایک فرشتہ اس کے پہلو میں ساری رات گزار دیتا ہے، اور رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس گھڑی میں وہ یہ دعا نہ کرتا ہو، یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے جو باوضو سویا ہوا ہے، یا اللہ اس بندے کی جو باوضو سویا ہوا ہے۔ اب ہم تو وضو کر کے سو گئے، مگر فرشتہ بیٹھا ہے جو ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے، اللہ یہ باوضو سونے والا شخص، وضو کی حالت میں سونے والا شخص، یہ جو سویا ہوا ہے اس کی مغفرت کر دے۔ معصوم فرشتہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے، یا اس کی مثل ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھ کے عبادت کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو صرف وضو کر کے سویا ہوا ہے، تو فرمایا باوضو سونے والا شخص اس بندے کے برابر شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں، خود بھی ہمیشہ باوضو رہا کریں، اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی اس چیز کی تلقین کیا کریں کہ وہ بھی ہمیشہ باوضو رہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل ہیں، یہ اعمال تو مختصر ہیں، ان پر محنت کوئی نہیں، مگر اجر بہت زیادہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔